عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہو۔ رمضان المبارک چند دنوں کے بعد ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہم اس ماہ کو اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو کیا ہم نے اس ماہ کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو اپنے اہل خانہ کو اس ماہ کی تیاری کی ترغیب اور تلقین دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور خطبہ دیتے۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری سناتے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں صحابہ کو اکٹھا کر کے دیا تھا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فغن ہونے والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے رات کے قیام کو تقرب اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اور جس نے اس ماہ کے اندر ایک چھوٹا سا عمل کیا، ایک ادنا سا عمل کیا، دیگر مہینوں کے اندر فرائض کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یاد رکھو، جس نے رمضان کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرایا، اس کو روزے دار کو افطار کرانے میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو ثواب ملا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایک ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم میں سے ہر ایک آدمی افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کھجور ہی سے تم افطار کرا دو، یہی تمہارے لیے تقرب کا ذریعہ اور اللہ کو اب قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، کیا ہم نے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا؟ کیا ہم اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی؟ آئیے اس مہینے کے اندر ہم کچھ ایسے کام کریں جس کام کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں جو کام کرنا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عبادت کے اندر اضافہ لانا ہے۔ اگر ہم دیگر مہینے کے اندر فرائض کے پابندی کرتے تھے، سنتوں کے پابندی کرتے تھے، تو رمضان المبارک کے اندر نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کام کرنا ہے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے۔ تلاوت قرآن کریم یہ اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیونکہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کام کرنا ہے، وہ تیسرا کام یہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کو صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار کی کثرت ہے، جو ہم نے دیگر مہینوں کے اندر گناہ کیے ہیں اس پر ندامت کے آنسو بہانا ہے اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جو کام یہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ صدقات کی کثرت، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات نفلی جو صدقات ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی مقدار میں ہم کمی کریں، اور آخر میں جو کام کرنا ہے
و گناہوں سے پرہیز۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنا ہے، کھانے کی مقدار میں کمی کرنا ہے، صدقات کی کثرت ہے، گناہوں سے پرہیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔